السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ایجاد کی جس نے انسانی تاریخ کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا۔ یہ ایجاد بظاہر ایک عام سی چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ قدیم دور کی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس نے ہر قسم کی ٹیکنالوجی کو جنم دیا۔ میں ہوں عامر حسن برہانوی، اور آج سے ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے کتابوں میں بسی خوشبو۔ اس پروگرام میں ہم ہر قسم کی کتاب کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو کہانی کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس انسانی تاریخ کو بدلنے والی ایک اہم ایجاد کی جس کا نام ہے کتاب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کتاب آج آپ کی الماری میں ہے یا آپ کے کمپیوٹر میں ہے یا لیپ ٹاپ یا موبائل میں ہے، وہ کبھی مٹی کی تختیوں پر لکھی جاتی تھی؟ جی ہاں۔ تو آئیے آج ہم وقت کے سفر پر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتاب نے غاروں سے نکل کر ہماری موبائل سکرین تک کا سفر کیسے طے کیا۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور خود کو 20,000 سال پہلے کے ایک غار میں تصور کیجئے۔ یہاں پر روشنی صرف مشعلوں سے ہے اور دیواروں پر بنی ہے بڑی بڑی تصویریں جانوروں کی اور شکاریوں کی۔ یہ انسان کی پہلی کتاب تھی۔ یہ تصویری زبان یا پکٹوگرافی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ تصویریں تھیں، اور ہر ایک تصویر 1000 الفاظ کی حامل تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہر تصویر کو بنانے میں کافی وقت لگتا تھا اور ہر ایک کا مطلب بھی الگ ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور انسان نے سوچا کہ کیوں نہ ان تصویروں کو مزید آسان بنایا جائے۔ تو یوں انسان نے ان تصویروں کو علامتوں میں تبدیل کر دیا۔ اب ایک چھوٹی سی علامت ایک پہاڑ، سورج یا پانی کو ظاہر کرنے لگی۔ مصریوں کے ہائیروگلائفکس اسی دور کی دین ہیں۔ یہ بہت خوبصورت تھا، لیکن پھر بھی یہ بھی بہت مشکل تھا۔ ہزاروں علامتیں یاد رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر ایک اور انقلابی سوچ آئی کہ کیوں نہ ہر علامت کو چیز کے لیے نہیں بلکہ کسی آواز کے لیے استعمال کیا جائے، اور یوں فونک تحریر وجود میں آئی۔ اب ایک علامت ایک آواز بن گئی۔ انہی آوازوں نے مل کر حروف تہجی بنائے۔ یہ ایجاد سومیریوں نے کی اور پھر یہ ایجاد یونان، روم اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اب لکھنا اور پڑھنا نسبتاً آسان تو ہو گیا، مگر سوال یہ تھا کہ ان حروف کو کس چیز پر لکھا جائے۔ کہانی اب دلچسپ ہوتی ہے۔ میسوپوٹیمیا کے لوگوں نے مٹی کی گیلی تختیاں بنائی اور ان پر لکھنا شروع کیا۔ مصر میں دریائے نیل کے کنارے پر ایک پودا اگتا تھا جس کا نام تھا پپائرس۔ پپائرس کی پرتوں سے ایک ایسا کاغذ بنایا گیا جو ہلکا تھا اور تومار کی شکل میں لپیٹا جا سکتا تھا، لیکن یہ ٹوٹ بھی جاتا تھا۔ پھر ایجاد ہوا پارچمنٹ، جو جانوروں کی کھال سے بنتا تھا۔ یہ مضبوط بھی تھا اور مہنگا بھی، اور اس پر لکھی گئی کتابیں قیمتی خزانہ سمجھی جاتی تھی۔ تمار مٹی کی تختیوں سے بہتر تو تھے، مگر ان تماروں کو پڑھنا مشکل تھا۔ آپ کو پورا تمار کھولنا پڑتا تھا۔ پھر رومیوں نے ایک اور زبردست چیز ایجاد کی۔ انہوں نے پارچمنٹ کے صفحات کو ایک طرف سی کر اور ان کے درمیان جلد لگا کر اپنے دور کی کتاب کو ایک نئی شکل دی۔ یہ شکل تھی کوڈیکس۔ یہی آج کی کتاب کی اصل شکل ہے۔ اسے پلٹنا بھی آسان تھا اور اسے ایک جگہ رکھنا بھی آسان تھا۔ یہ ایجاد اس وقت کے لیے ٹیکنالوجی کا اعلیٰ معیار تھی۔ اس وقت کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ ایک کتاب کی نقل تیار کرنے میں مہینے لگ جاتے تھے۔ یوں کتابیں امیروں اور پادریوں تک ہی محدود تھیں جو مذہبی رہنما ہوتے تھے، صرف امیروں اور مذہبی رہنماؤں تک محدود تھیں۔ پھر 1440 عیسوی میں جرمنی کے یوہانس گٹنبرگ نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس جادوئی مشین کا نام تھا پرنٹنگ پریس۔ اب ایک دن میں سینکڑوں صفحات چھاپے جا سکتے تھے۔
علم اشرافیہ کے قید خانے سے نکل کر عام آدمی کے گھر تک پہنچ گیا۔ یہ علم کی جمہوریت کا آغاز تھا۔ اور پھر ہم نے ایک اور انقلاب دیکھا، کاغذ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اب ایک نئی کتاب آ گئی ہے، وہ کتاب جو آپ کے فون میں، ٹیبلٹ میں، لیپ ٹاپ میں ہے، ای بکس، آڈیو بکس یا PDF بکس کی شکل میں۔ اب پوری لائبریری آپ کی جیب میں سمٹ گئی ہے۔ غاروں میں بننے والی تصویروں کا سفر سکرینوں تک آ پہنچا ہے۔ تو یہ تھی کتاب کی غیر معمولی کہانی۔ کتاب صرف کاغذوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تخلیقی صلاحیت، ہمارے جذبے اور علم کو آگے بڑھانے کا ایک تسلسل بھی ہے۔ چاہے وہ مٹی کی تختیاں ہوں، تمہار ہو یا سکرین ہو، کتاب ہمیشہ سے ہماری سب سے اچھی دوست رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کتاب نے مٹی کی تختیوں سے موبائل کی سکرین تک کا سفر طے کیا ہے، اس کتاب کی نئے آنے والے دور میں نئی شکل کیا ہوگی؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنا جواب ضرور کامنٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، جس میں ہم بات کریں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے۔ تو دیکھتے رہیے اپنا من پسند پروگرام کتابوں میں بسی خوشبو، اونلی آن عامر حسن برہانوی YouTube چینل۔